بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ ہم ایک آؤٹ لائن آپ کو دیں گے، جس آؤٹ لائن کے اوپر اگر ہم کام کریں تو بہت آسانی کے ساتھ ہم اپنے جیسے اپنی سوچ کے لوگ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ آؤٹ لائن ہے جس کو میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ پورا پڑھ دوں۔ اسلامی کونسل برائے عالمی انسانی حقوق ICIH اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جس انداز سے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی، وہ طریقہ انتہائی حکمت پر مبنی تھا۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو اس طرح فرمایا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی وہی اللہ ہے جس نے ایک نبی کو آپ کے پاس بعثت فرمایا جو آپ کے اوپر آیتیں تلاوت کرتے ہیں، آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب کا علم سکھاتے ہیں اور حکمت کی بات آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اسی انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے ICIH ارادہ رکھتی ہے اپنے عہدیداروں کی 4 مراحل میں تربیت کرنے کی۔ نمبر 1، یعنی پہلے مرحلے پر ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک دن مخصوص ہوگا جس میں اسلامی کونسل کا نمائندہ حسب ذیل مضامین پر گفتگو کرے گا۔ وہ طریقہ کار کون سا ہوگا، وہ کون سے ٹاپکس ہوں گے؟ وہ ہیں توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لانا، تو وحدانیت کو سمجھنا سمجھانا، اس کے بعد توحید کی اقسام، شرک، ان تمام کے اوپر ڈسکس کرنا، رسالت میں رسولوں نبیوں کا فرق، ان کی اقسام، تقابل ادیان بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر ڈسکس کرنا، آخرت کے مراحل، عبادات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے فرق کو سمجھنا، حلال کمائی اور اتحاد امت۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق اور خطبہ حجۃ الوداع بھی اس کورس کا حصہ ہوگا۔ جس کے بعد جب ہم اس پہلے سلسلے سے آگے بڑھ جائیں گے تو پھر دوسرے لیول کے اوپر ہم جن چیزوں پر ڈسکس کریں گے وہ ہوں گی دین کے اندر اس کے معاملات، دین، اخلاقیات، عقائد، معاملات، عبادات، حدود اور تعزیرات، ان پر ڈسکس کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسلام اور اس کے معنی اور اس کے تقاضے، ان کو بڑی تفصیل سے سمجھا جائے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو آیا ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں۔ اس کے بعد شریعت میں حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، ان تمام کی شریعتوں میں کیا فرق تھا، اور وہ فرق اگر تھا تو کیوں تھا؟ کیونکہ ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے سامنے آنے والا ہے جس میں یہ دوبارہ اکبر بادشاہ کی طرح یہ کہا جائے گا کہ کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم الگ الگ پھر دینوں پہ جائیں، ہم ایک کی کیوں نہیں بات کرتے؟ تو اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد مذہب کے اندر ہم تذکرہ کریں گے امام ابو حنیفہ کے مذہب، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام جعفر صادق کے مذاہب کے اوپر، کہ ان کی اگر یہ قوانین ایک دوسرے سے مختلف تھے تو کون سے مختلف ہیں، اور ان کے مختلف ہونے میں آیا کسی قسم کی فرقہ واریت کی کوئی شبہ آتا ہے یا نہیں، اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مسلک میں دیوبند اور بریلوی مسلک کے اوپر ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ ان کا ایک بنیادی اختلافی مسئلہ کیا ہے، اور آیا وہ اس مسلک سے کوئی ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے یا کوئی ایسے خاطر خواہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد تصوف کیا ہوتا ہے، تصوف یعنی صوفیہ، پیر، ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور پھر فرقہ واریت، ان کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ جب ہم ان معاملات کے اوپر بہتر ہو جائیں گے اور ہم سمجھ جائیں گے تو پھر اگلے لیول کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے حسب ذیل مضامین کو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز انقلاب، نظام مصطفیٰ کا موجودہ دور میں فائدہ، جمہوریت کیا ہے، جمہوریت کا فلسفہ پیش کرنے والے، اسلامی اعتبار سے موجودہ جمہوریت میں سب سے بڑا نقص کیا ہے۔ یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کیونکہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ موجودہ جمہوریت بھی اسلام کے مطابق چل رہی ہے اور اسلام میں جمہوریت ہے، تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس جمہوریت میں اور اسلامی جمہوریت میں کیا فرق ہے۔ اسی طریقے سے عیسائی معاشرے میں جمہوریت کیا تھی، یہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ پھر تبدیل نظام جس کا ہم اتنی بات کرتے ہیں وہ کیا ہے، کیا مطلب ہے اس چیز کا، اپنے اصل نظام کی ضرورت، ہمارا نظام کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور ہمارے دشمنوں کی تیاری، ہماری اور ہمارے دشمنوں کی تیاری، اس کے اوپر بڑا تفصیل سے ڈسکس ہوگا۔ اور پھر اسلامی حکومت کی ضرورت، جب ہم ان چیزوں کو بھی اچھی طرح سے مکمل طور پر سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم جس پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہوں گے: اسلامی حکومت کی تشکیل، اسلامی ریاست کا تصور، اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اسلامی ریاست میں مسلمانوں کے حقوق اور تحفظ کیا ہیں، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کیا ہے، اسلامی ریاست میں مسلمان شہریوں پر عائد ذمہ داریاں، ریاست کا آئین، تعلیمی معاملات، مذہبی معاملات، شخصی معاملات، سماجی معاملات، انتظامی معاملات، ریاست کا سیاسی نظام،
खलीफा, अमीरुल-मोमिनीन, माली मामलात, आलमी मामलात, अदली मामलात, और सबसे इम्पॉर्टेंट आखिर में कि मौजूदा दौर में इस निज़ाम को कैसे लाया जा सकेगा, इस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये सब क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिए किसी भी तंजीम को कामयाब करने के लिए अपनी सोच, अपने नज़रिए के सच्चे अफराद बनाने की ज़रूरत होती है। इस तर्ज पर चलते हुए हम अपनी सोच के अफराद तैयार करेंगे ताकि हमारा पैगाम मौसर और जामे अंदाज से दुनिया भर में संजीदगी से लिया जा सके। इस प्रोग्राम की तमाम तर ज़िम्मेदारी हर डिस्ट्रिक्ट के सदर की होगी, जिसको वो अपनी काबीना और तमाम ताल्लुकों की मदद से सरअंजाम देगा। ये तमाम कोर्स एक ही वक्त में किया जा सकता है या इसके लिए अलग अलग होगा, इसके लिए मशावरत का दरवाज़ा खुला है। जो भी इस पर मशवरा होगा हम इस पर बात करेंगे। ये है वो आउटलाइन जिसका हम तज़किरा करते थे, इसके ऊपर हमने बात करना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।